السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ یہ وبا وبال جان بن چکی ہے۔ اس انفیکشن سے کوئی بر اعظم نہیں بچا جہاں اس کا متاثرہ مریض موجود نہ ہو۔ دنیا کے 80 سے زائد ممالک اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ چائنا، اٹلی، ساؤتھ کوریا، ایران تو بری طرح اس بیماری میں مبتلا ہی ہے۔ اب دوسرے ممالک میں بھی کیسز اور ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اکثر ممالک کی سرحدیں بند پڑی ہیں، نہ کوئی جا رہا ہے، نہ وہاں سے کہیں کسی اور کو جانے کی اجازت مل رہی ہے۔ یہاں تک کہ زیادہ متاثرہ ممالک میں اشیاء کی ترسیل تک روک دی گئی ہے۔ ایک طرح سے یہ پورے ملک کوارنٹائن ہو چکے ہیں۔ ایئر ٹریول جو ہے، ٹورزم ہے، یہ تقریباً بند پڑے ہیں۔ عمرے کے ویزے پہ پابندی لگ چکی ہے۔ کربلا سمیت کئی ممالک میں جمعے کے اجتماعات پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ دنیا کے آدھے سے زیادہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز اب پتہ نہیں بند پڑی ہیں۔ اسی سلسلے میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ ممکنہ طور پہ دنیا کی معیشت کو 150 سے لے کے 300 بلین ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر آپ پاکستان کے اوپر دیکھیں گے تو پاکستان کو تقریباً 5 بلین ڈالر کا اس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ حادثہ تو یہ ہے کہ کل میری یو کے میں بات ہو رہی تھی اسٹوڈنٹ سے، ایک دو، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے اکثر لیکچرز اب کینسل ہونا شروع ہو گئے اور ہمیں ویڈیو پہ وہ لیکچرز دے رہے ہیں کہ جی تم گھر میں بیٹھ کے یا ہاسٹل میں بیٹھ کے اسکائپ کے اوپر یہ لیکچرز سن لو۔ ایک عالمی معاشی بحران اپنا پھن پھیلائے بیٹھا ہے۔ عالمی ادارے اور ہر ملک اپنے طور پہ اس وبا کو اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، اسے بچنے کے لیے سخت سے سخت اقدامات کر رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں پہلی ہلاکت رپورٹ ہو چکی ہے، جبکہ بوسنیا میں پہلے کیس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اس انفیکشن کے خطرے کے پیش نظر سب سے زیادہ متاثرہ ملک چائنا کے صدر شی نے جاپان کا دورہ ملتوی کر دیا، اور آئس لینڈ میں مزید 6 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ اسپین میں 219 اور تھائی لینڈ میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 47 تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت میں ایک اور کیس کی تصدیق کے بعد تعداد 29 ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے شہریوں کو بیرون ملک سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی، ساتھ ہی انہوں نے جمعے کی نماز اور خطبے کا دورانیہ بھی مختصر کر دیا ہے۔ سعودی عربیہ نے دیگر ممالک کے عمرہ زائرین پر پابندی کے بعد اپنے شہریوں کی عمرہ ادائیگی پر بھی عارضی طور پہ پابندی لگا دی ہے، اور سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے محکمہ صحت کے حکام نے بیماری کا شکار ہونے والے افراد کو ہدایت کی ہے کہ اگر وہ اپنے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے فون کال پر رابطہ کریں اور بغیر اطلاع کسی کے دفتر نہ جائیں، کیونکہ اس طرح دوسرے افراد بھی اس وبا سے شکار ہو سکتے ہیں۔ عراق میں اس بیماری سے ہلاکتوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے، اور حکام نے کربلا میں نماز جمعہ کی ادائیگی روک دی ہے۔ عراق میں مہلک انفیکشن سے متاثرہ افراد کی تعداد 35 ہو گئی ہے۔ صوبہ سلیمانیہ میں تمام اجتماعی عبادات کو منسوخ کر دیا گیا۔ ایران میں تقریباً 8% اراکین پارلیمنٹ اس مہلک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور ایران میں ہی حکومتی اہلکاروں میں بیماری بڑے پیمانے پہ پھیلنے کی اطلاعات بھی ہیں۔ تقریباً آئے روز اس میں مبتلا ہونے والوں کے مزید کیس سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور تہران سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ فاطمہ رہبر اس سے متاثر ہونے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ ان کی حالت بہت خراب ہے اور تشویشناک ہے۔ اس سے قبل ایرانی عدلیہ کے معاون علی خلفی اور شام میں ایران کے ایک سابق سفیر حسین شیخ الاسلام اس بیماری میں مبتلا ہو کے موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایرانی مرکزی بینک کے سربراہ عبد الناصر حمدی نے انسٹاگرام پر اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ اس بیماری میں مبتلا ان کے 6 ملازمین فوت ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایرانی شہروں کے درمیان رکاوٹیں قائم کر دی گئیں تاکہ سفر اور متعدی وبا کی منتقلی کو روکا جا سکے۔ مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس بھی آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پاکستان میں 6 کیس کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ نئے مریض کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، جس کی حالت سٹیبل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے متاثرہ شخص سے رابطے میں رہنے والے تمام افراد کا ٹیسٹ کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ متاثرہ 70 سالہ شخص نے 25 فروری کو ایران سے یہ واپس آیا تھا، اور ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ تمام ایئرپورٹس اور زمینی راستوں پہ سخت اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ صرف گزشتہ روز 5 مارچ کو 22,000 مسافروں کی اسکریننگ کی گئی، جبکہ اب تک 7,90,000 مسافروں کی زمینی اور ہوائی راستوں پہ اسکریننگ کی جا چکی ہے۔ اب تو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ اس وبا سے امریکی معیشت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ امریکہ میں اموات مسلسل بڑھ رہی ہیں، جس سے اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل دوسرے ہفتے مندی کا شکار ہے، اور امریکن ایئر لائن انڈسٹری کو ابھی تک $113 ارب کا جھٹکا لگنے کا خدشہ ہے۔
ایئر لائنس کی شیئر تو پوری دنیا میں اس تیزی سے گر رہے ہیں کہ علمان الحفیظ، کیونکہ دنیا بھر میں لوگوں نے بیرون اور اندرون ملک سفر میں بالکل کمی کر دی اور اپنی منزلوں پہ جانے والے جہازوں کی اکثر نشستیں خالی ہیں اور ایئرپورٹ اجڑے ہوئے ہیں۔ اس بیماری کا خوف اتنا پھیل چکا ہے کہ دنیا بھر میں کھیلوں کے مقابلے متاثر ہو رہے ہیں۔ اٹلی نے کھیلوں کے تمام بڑے مقابلوں میں شائقین کے اسٹیڈیم آنے پہ پابندی لگا دی ہے۔ 6 ملکی رگبی ٹورنامنٹ اور 17 مارچ کو ہونے والا چیمپئنز لیگ فٹ بال خالی اسٹیڈیمز میں کھیلے جائیں گے۔ اٹلی میں 3000 سے زائد کیس رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ 107 افراد جان سے گئے۔ متاثرہ ممالک میں چائنا، امریکہ، ایران، اٹلی، جاپان، بھارت، جنوبی اور شمالی کوریا سمیت دیگر ممالک شامل ہیں، جہاں پر ان سے بچنے کے لیے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ چائنا کے بعد اب اٹلی میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء میں وائرس کے سبب خوف و ہراس ہے، مگر اس سے بچنے کے لیے پاکستان لوٹنا بھی شاید محفوظ نہیں۔ روم میں موجود پاکستانی سفارت خانے نے بھی اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ متاثرہ علاقوں میں جانے سے گریز کریں اور حفاظتی اقدامات میں اطالوی حکومت سے مکمل تعاون کریں، اور ان متاثرہ علاقوں کی فہرست کونسل خانے میں آویزاں کر دی گئی ہے۔ اس وقت پورے اٹلی میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور صبح سے چائنا سمیت مختلف ممالک میں مزید 30 افراد ہلاک ہونے کی خبر ہے اور مجموعی تعداد 3500 کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ 95,710 افراد ابھی تک اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔